نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما صدق اللہ الجبار العظیم۔ پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ہیپی لائف چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان مولانا مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ سامعین و ناظرین اور پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیار و محبت والی، صحت و سلامتی والی اور پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو، تمام گھریلو الجھنوں کو اور تمام مالی الجھنوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج میں جس عنوان اور موضوع پر ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ ذہانت، ذہین اور فتین بننے کے لیے، بچوں کی قابلیت کے لیے، آپ اگر خود پڑھنا چاہتے ہیں، خود اسٹوڈنٹ ہیں یا دفتری امور ہیں، دفتری کام کرتے ہیں، فائلوں کا کام ہے جس میں لکھنا، پڑھنا اور یاد رکھنے والا کام ہے، کمپیوٹر کا کام ہے، تو اس کے لیے ایک انتہائی مجرب، مؤثر اور بہترین قسم کا ایک عمل، ایک وظیفہ، ایک قرآنی دعا اور اس کا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ان ذہین، آپ اور آپ کی اولاد، آپ کے بچے ذہین اور فتین لوگوں میں، قابل ترین بچوں میں اور پوزیشن ہولڈرز بچوں میں شمار ہوں گے انشاءاللہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بابرکت ہو، آپ کی عملیات، آپ کے وظائف، آپ کی پڑھائی اور آپ کے ذکر و اذکار مجرب اور مؤثر ہوں اور آپ جلد از جلد اپنے ہدف تک، اپنے پائے تکمیل تک، اپنے کام میں کامیابی تک پہنچ سکیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وظائف اور عملیات قرآن و سنت کے مطابق ہوں، شریعت اور سنت کے مطابق ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ 100% نمازی بھی ہوں۔ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز کے ذریعے مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی آپ کے تمام وظائف اور اعمال میں، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے تمام وظائف اور اعمال میں شامل ہوگی تو آپ جلد از جلد اپنی منزل مقصود تک اور اپنے ہدف تک پہنچ جائیں گے۔ ایسے ہی نماز کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کریم اور رحیم مالک سے پابندی اور اہتمام کے ساتھ بھی دعا مانگنے والے بھی بنیں، اور دعا کے ساتھ ساتھ آپ وقتاً فوقتاً اپنے حسب توفیق صدقہ اور خیرات دینے والے بھی بنیں۔ جب آپ یہ 4 کام کریں گے، نمبر 1، آپ کے ذکر و اذکار، اعمال قرآن و سنت کے مطابق، سنت و شریعت کے مطابق ہوں، آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز کے ذریعے مضبوط ہو اور اس اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ نمبر 3 اور 4، دعا اور صدقہ خیرات کا اہتمام بھی کریں۔ جب آپ یہ 4 کام کریں گے تو آپ اپنے تمام اعمال، وظائف اور پڑھائی میں جلد از جلد کامیاب ہوں گے، آپ کی پڑھائی کارآمد ہوگی، آپ منزل مقصود تک دنوں میں پہنچ جائیں گے۔ ایسے ہی جب بھی کوئی عمل، کوئی وظیفہ، کوئی ذکر و اذکار، اچھا کام شروع کریں تو اس سے پہلے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اس سے اس کام کے اندر برکت آتی ہے، اس کام کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے اور وہ کام جلد قبول ہوتا ہے اور جلد مؤثر ہوتا ہے۔ تو آئے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج کے عمل اور وظیفے کا آغاز کرتے ہیں، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں، اگر آپ نے ہمارا یہ چینل جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہیپی لائف، سبسکرائب کیا ہوا ہے، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں، آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اور اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل ہیپی لائف کی ویڈیو دیکھ اور سن رہے ہیں تو ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر لیں، اور اس کے بعد ظاہر ہونے والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں، تاکہ قرآن و سنت کے مطابق، قرآن و سنت سے ماخوذ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔
پیارے سامعین و ناظرین، اب آتے ہیں آج کے عمل اور وظیفے کی طرف۔ دوستو، ہر بچہ ذہنی اعتبار سے ذہین اور فتین ہوتا ہے۔ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو بچے پیدائشی طور پر انتہائی غبی یا کمزور ذہن کے ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کا ڈاکٹری علاج بھی کیا جاتا ہے اور بڑی محنت کے بعد یہ بچے چلتے ہیں اور بڑی مشکل سے یہ چلتے ہیں، لیکن عمومی طور پر 98% بچے ذہین اور فتین ہوتے ہیں۔ ان کی ذہانت پردے کے اندر چھپی ہوتی ہے، اس کو کھولنا پڑتا ہے۔ اس کو کھولنے کے لیے یا تربیتی یافتہ قابل ترین والدین کی ضرورت ہوتی ہے، یا قابل ترین بہن بھائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا قابل ترین اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہر اعتبار سے تاکہ اس کی تربیت ایک قابل ذہین اور فتین انسان کرے۔ تو ایسے بچوں کی ذہانت کھل جاتی ہے، اس کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ بچوں کو جو آپ موبائل فون دیتے ہیں اس کے ایک ٹائم ٹیبل مقرر کریں۔ پڑھائی کا ایک ٹائم ٹیبل ہو، اس وقت سے اس وقت تک آپ نے پڑھنا ہے، یہ پڑھنے کا وقت ہے۔ اس کے بعد موبائل فون پر ویڈیوز دیکھنے کے لیے، کارٹون دیکھنے کے لیے، اسٹوری سننے کے لیے وہ بچوں کا 1 سے 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے جو وہ وقت مقرر ہو، اس سے پہلے نہ بچوں کو موبائل دیں نہ اس کے بعد دیں۔ جیسا ٹائم پورا ہو جائے تاکہ بچوں کو یہ معلوم ہو کہ ہمارا موبائل دیکھنے کا اور ویڈیو گیم کھیلنے کا جو بھی ہے، کمپیوٹر ہے، اس کا یہ ٹائم ہے۔ اس کے ساتھ جو آپ نے بچوں کا 1 یا 2 گھنٹے کا جو کھیلنے کا ٹائم دیا ہے، اس میں بچوں کو مختلف قسم کے جو کھلونے ہوتے ہیں جس سے گھر بنتے ہیں، مختلف چیزیں بنتی ہیں، لیڈو ایک گیم جو ہوتی ہے، گوٹیاں ہوتی ہیں، یہ ایک رکھیں، کم از کم 1 گیم روزانہ۔ تو لیڈو گیم یا مختلف قسم کے جو گھر بنتے ہیں، اس طرح کھلونے بنتے ہیں، بچے کا جو ذہن بند ہوتا ہے، جو لاک ہوتے ہیں، جو تالے ہوتے ہیں وہ کھلتے ہیں، اور بچے کے اندر کسی بھی چیز کو حل کرنے کی، اس مشکل سے نکلنے کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، اور ایسے بچہ دن بدن ذہین اور فتین بنتا جا رہا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کام کرنا ہے، ایک چیز کو یاد کرنا ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ یاد کی ہوئی چیز کو یاد رکھنا ہوتا ہے۔ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، یہ یاد رکھیں۔ ایک چیز کو یاد کرنا، نمبر 2 یاد کی ہوئی چیز کو امتحان تک، پرچوں تک یاد رکھنا، یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے۔ یہ تب ہوتی ہے جب آپ اپنے بچے کا مختلف زاویے سے، مختلف طریقوں سے ٹیسٹ لیں کہ بچے نے جو چیز یاد کی ہے یہ سمجھ کر یاد کی ہے یا بغیر سمجھ یاد کی ہے۔ مثال کے طور پر 4 ضرب 5 20، یہ بچے کو آ گیا۔ اب اس 20 کو ہمیشہ یاد رکھنا، اس کے لیے آپ بچے کا ٹیسٹ لیں کہ بچے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا۔ مثلا 2 ضرب 8 16 جمع 4، اس حساب سے بچے کا ٹیسٹ لیں۔ 25 مائنس 5 20، اس حساب سے بچے کا ٹیسٹ لیں۔ 2 ضرب 9 جمع 2، ایسے ہی 6 ضرب 3 جمع 2، ایسے ہی 3 ضرب 3 جمع 11۔ اس جب سب کا جواب بچہ 20 دے تو آپ سمجھ لیں کہ بچے نے جو 20 والا سوال حل کیا ہے، 4 ضرب 5 20 والا سوال حل کیا، یہ سمجھ کر حل کیا۔ یہ طریقہ ہر چیز میں یہ طریقہ ہے۔ آپ جب کسی بھی چیز کو سمجھ کر پڑھیں گے، یاد کریں گے، آپ سمجھ لیں کہ وہ چیز آپ کو ہمیشہ ہمیشہ یاد ہو گئی، تو آپ اس وقت تک اساتذہ کا، اپنے والدین کے پیچھے ہرگز مت چھوڑیں جب تک آپ نے وہ چیز سمجھی نہ ہو۔ جب آپ اس چیز کو سمجھ لیں تو آپ یہ پھر سمجھ لیں کہ آپ کو وہ چیز ہمیشہ یاد ہو گئی، آپ کو پرچے تک، امتحان تک وہ چیز یاد رہے گی۔ اب آتے ہیں آج کے عمل اور وظیفے کی طرف۔ اگر آپ نے خود اپنے لیے اگر آپ بڑے ہیں، خود اپنے لیے وہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، نماز والا درود، یا شارٹ درود پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی النبی۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یا حکیم یا حکیم یا حکیم پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے
حکمت اور دانائی کے دروازے آپ پر کھلیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یا علیم علمنی، یا علیم علمنی، یا علیم علمنی یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ درود پڑھنی ہے۔ آپ سکول میں پیریڈ شروع ہونے سے پہلے بھی یہ عمل پڑھ سکتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کا سوالیہ پیپر آپ کے ہاتھ میں ہو اس وقت بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، یا علیم علمنی، یا علیم علمنی۔ اس طرح پڑھنے سے اللہ کے فضل و کرم سے سوالات کے جو مشکلات ہوتی ہیں اللہ آپ کے ذہن میں ڈال دے گا، اس کے آنسر آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ اور اگر چھوٹے بچوں کے لیے کرنا ہے تو ان کے سر کے اوپر ایسے جیسے میں نے یہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اس طرح ہاتھ رکھ کر سب سے پہلے درود شریف پڑھیں 1 یا 3 مرتبہ۔ اس کے بعد ربی زدنی علما، ربی زدنی علما بچے کا نام اور تصور کر کے 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد یا حکیمو، یا حکیمو، یا حکیمو یہ پڑھیں، اور اس کے بعد یا علیم علمنی، یا علیم علمنی، یا علیم علمنی۔ صبح جب آپ اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں تو سب بچوں کو سامنے رکھ کر، سامنے بٹھا کر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے آپ کا بچہ ذہین اور فطین بنتا جائے گا، آپ کے بچے کے اوپر حکمت اور دانائی کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ آپ کا بچہ روزانہ جو پڑھے گا وہ سمجھے گا، جو سمجھے گا وہ اسے وہ یاد رکھے گا۔ آپ اس کے بعد دیکھ لیں، اس عمل کے بعد آپ کا بچہ دن بدن زیادہ سے زیادہ نمبر لے گا، زیادہ سے زیادہ پیپر اور کتاب اچھی طرح یاد کرے گا، اور امتحانات میں آہستہ آہستہ پہلے وہ 3ری پوزیشن لے گا، پھر 2ری لے گا، اور انشاءاللہ وہ 1st پوزیشن پر آ جائے گا۔ میں مختصراً دوبارہ دہرا لیتا ہوں، یا علیم علمنی، اس طرح یا حکیم 11 مرتبہ، اور ربی زدنی علما 11 مرتبہ اپنے لیے کریں، درود شریف پڑھ کر اس کے بعد دعا کر لیں اور پڑھ لیں بس۔ اور بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر، یا اگر 3-4 بچے ہیں سامنے بٹھا کر آپ یہ عمل کریں، اور اس کے بعد سب پر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ یہ بہت ہی مجرب مؤثر عمل ہے، اس طرح آپ کا بچہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہم انشاءاللہ جلد نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے عمل اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ حافظ۔